رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یا رب العالمین۔ اب میں سورہ واقعہ ختم کر دی تھی اور سورہ حدید سے ہم شروع، بلکہ ایک سورہ حدید پر ہماری گفتگو ہو بھی چکی ہے، تمہیدی نوعیت کی، اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو 10 صورتیں آگے آ رہی ہیں مدنی صورتیں ہیں، اور یہ قرآن مجید میں مدنی صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا یہ مجموعہ ہے جو اس جگہ پہ 28واں پارہ پورا اور 27ویں پارے کا آخری پاؤ، یہ سوا پارہ تقریباً جو ہے یہ ساری کی ساری مدنی صورتیں۔ یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا مضمون زیادہ تر مسلمانوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کا، اس لیے کہ یہ اس دور میں نازل ہوئی ہے جس میں مسلمانوں میں سے بعض کے اندر معیار ذرا گر چکا ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو چکے تھے کہ جن کے دلوں میں بھی ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، لہٰذا ان کا کردار اس طرح کا نہیں تھا جیسے مکہ میں شامل ہونے والوں کا کردار تھا، لہٰذا ان کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ڈانٹ ڈپٹ کی گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا، لیکن کچھ آٹے میں نمک کے برابر ایسے ضرور تھے کہ جن کے کردار کے اندر خامی پیدا ہو گئی، اور چونکہ بعد میں آنے والی اکثریت ایسی ہوئی تھی کہ جن کے کردار کمتر کے، لہٰذا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گویا مستقل ایک رہنمائی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو کچے پکے، تو ان کچوں پکوں کے لیے یہ ایک بہترین نصاب ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کوئی نسخہ ہوتا ہے، تو یہ 10 صورتوں پر مشتمل ایک نسخہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کچے لوگوں کو پکانے کے لیے اور پکا بنانے کے لیے اس مقام اس جگہ پہ عطا کر دی ہے۔ اب اس میں باقی باتوں کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس چیز کی طرف آؤں جس کی میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ان میں سے 5 صورتیں وہ ہیں جو مسبقات ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتایا کہ سورۃ الاعلیٰ کو بھی مسبقات میں شامل کیا جاتا ہے، وہ ان کا حصہ نہیں ہے، وہ مکی صورت ہے، اور بعض علماء نے سورہ بنی اسرائیل کو بھی مسبقات میں شامل کیا، وہ 12 رکوع ہیں، وہ کافی طویل صورت ہے، وہ 15ویں پارہ اسی سے شروع ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، وہ بھی ان کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو 5 ان 10 صورتوں میں سے جو 5 ہیں جن کا آغاز سبح للہ یا یسبح للہ سے ہوتا ہے، تو یہ بھی پکی مسبقات میں شامل ہے۔ 2 اور ہیں، 5 یہ ہیں، ان کی ایک خاص اہمیت، یعنی 10 کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ان 10 میں سے بھی ان 5 کی ایک خاص اہمیت ہے، اور ان 5 میں سے جو سورہ حدید ہے تو وہ گویا ان سب کے لیے بطور سمجھے بیچ کی خلاصہ یہ ہے، پھر آگے اس کی تفصیلات ہیں، جو مضامین اس میں ایک 2 آیتوں میں آگے، اس کے لیے بعد میں پوری 2 رکوعوں پر مشتمل صورتیں آ گئی۔ اچھا، یہ جو مسبقات انہیں کیوں کہتے ہیں؟ مسبقات انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے شروع میں تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اچھا، تسبیح جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ تسبیح، جب ہم تسبیح کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو تصور آتا ہے وہ جو دانوں والا ہار ہوتا ہے، وہ مالا، وہ جو 100 دانے جس پر ہوتے ہیں، تو ذہن میں وہ تسبیح آتی ہے۔ ابھی وہ والی تسبیح ذہن سے نکال دیں، یہاں تسبیح کا مطلب کچھ اور ہے، یہاں تسبیح کا مطلب وہ دانوں والی تسبیح نہیں ہے، یہاں تسبیح کا مطلب ایک مفہوم ہے، ایک خیال ہے، ایک مضمون ہے کہ جو اس لفظ کے اندر آ جاتا ہے۔ آخر آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بڑی شے ہے کہ ابھی دیکھیں ہم نے نماز پڑھی ہے، تو نماز کے بعد کی تسبیحات میں جو پہلی تسبیح ہے جو 33 دفعہ آپ کہتے ہیں وہ سبحان اللہ ہے، اس کے بعد 33 دفعہ آپ الحمدللہ کہتے ہیں، پھر 34 دفعہ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب فرمائی، اور اس کا مقام اور مرتبہ کیا رکھا؟ اس کا مقام اور مرتبہ یہ کہ لوگوں جن کے پاس مال و اسباب ہے، دولت ہے، دنیا کی فراوانی ہے، بلکہ اصل واقعہ تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، آپ کی بیٹی ہیں، انہوں نے آ کے اپنے ہاتھ دکھائے، چھالے پڑے ہوئے ہیں، چکی چلا کے چھالے پڑ رہے ہیں، تو فرمائش کی کہ مجھے کوئی نوکر، کوئی غلام عطا ہو جائے، اور لوگوں کو مل گئے تو مجھے بھی ہو کوئی خدمتگار ہو کہ جو یہ میرا کام کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، آپ کو میں یہ تحفہ دے دوں۔ بعض جگہوں پہ یہ بھی ہے کہ بعض جو کمزور لوگ تھے مالی اعتبار سے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات فرمائی کہ جو امیر لوگ ہیں وہ مال خرچ کرتے ہیں، دولت خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، یعنی وہ مکان بنانے والی بات نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ یہ تسبیحات دے جاؤ اور ان پر اس طرح نماز کے بعد پڑھا کرو، تو آپ کے لیے ان میں اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ ان کو دولت خرچ کر کے اجر حاصل ہوتے ہیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ یہ صرف الفاظ ہیں یا ان کے پیچھے کوئی پورا کا پورا تصور ہے، کوئی خیال ہے، کوئی تخیل ہے، کوئی مضمون ہے؟ تو وہ مضمون کیا ہے اس کو اگر آپ نے سمجھ لیں، ایک حدیث یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے نا ایک سبحان اللہ اور ایک الحمدللہ، سبحان اللہ العظیم والحمدللہ
کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو کلمہ ہے یہ جو زبان سے تو بہت ہلکا ہے، یوں ادا ہو گیا، میزان کے اوپر یہ بہت بھاری ہے اور یہ اللہ کی نظر میں بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت کلمہ ہے۔ اب یہ میزان پہ بھاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب اس کا یہ لیا گیا میزان پر بھاری ہونے کا کہ اللہ کی ترازو میں جب یہ تلے گا، وہ میزان عدل جو ہوگی یوم الدین کی میزان، تو اس میں یہ کلمہ بہت وزن والا کلمہ ہوگا، بہت بڑا عمل ہو تو اس کے مقابلے میں یہ بھاری پڑ جانے والا کلمہ ہے۔ یہ جو صرف دو کلمہ سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ ان کا وزن بہت زیادہ ہے۔ اور ایک معنی آپ یہ سمجھ لیں کہ میزان معرفت میں ان کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ میزان معرفت اللہ کو پہچاننا ہے، اور اللہ کو پہچاننے کی کیا اہمیت ہے کہ اگر آپ اللہ کو پہچانیں گے نہیں تو ضرور شرک۔ یہ خود اللہ تعالیٰ نے تمام مشرک لوگوں کے بارے میں یہ بات قرآن مجید میں کہی ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کو پہچان نہیں سکے۔ وما قدر اللہ حق کا قدری، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا، تو اس کے نتیجے میں یہ سارا جو ہے یہ شرک میں ملوث ہو گئے۔ اب اس کو سمجھ کے ذرا سبحان اللہ کا مطلب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ جتنے بھی ترجمے دیکھیں گے تو ان میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا، یا ہوگا پاکی بولنا، یا ہوگا پاک، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تو عام طور پہ آپ کو ترجمہ یہی ملے گا۔ اب یہ پاک ہے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے پھر جیسے میں نے کہا تسبیح کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں؟ ہم تسبیح کا مطلب لیتے ہیں وہ دانوں والی تسبیح، یہاں کوئی معنی اور ہے۔ اسی طرح پاک ہے کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں؟ یعنی میں جب کہتا ہوں کہ میں پاک ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں باوضو ہوں، میں نے غسل کیا ہوا ہے، میرے ساتھ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی ہے، کوئی میرے ساتھ جو ہے نا وہ اس وقت کوئی گندگی یا علائش میرے ساتھ نہیں ہے، میرے کپڑے بھی پاک ہیں، کپڑے پاک ہیں، کیا مطلب وہ ایک ہم جانتے ہیں نا اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، بدن پاک ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اب جب ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہے تو ہمارے ذہن میں پھر یہی بات آتی ہے۔ تو ایک بات سمجھ لیں، یہاں پاک ہے اس معنی میں نہیں ہے، جس معنی میں میرے کپڑے پاک ہوتے ہیں اور جس معنی میں میرا بدن پاک ہوتا ہے، اللہ پاک ہے کا جب ہم جملہ بولتے ہیں تو اس کا یہ والا مطلب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی کمی کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ ہر کمی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نقص کا، کسی عیب کا، کسی کمزوری کا، کسی حاجت کا، کسی مجبوری کا، کسی بے بسی کا کوئی تصور نہیں، وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اب آپ سوچیں یہ بات بہت بڑی بات ہے، یہ میزان پر واقعی بہت بھاری بات ہے۔ ہم اللہ کو ماننے کے باوجود اسے ان عیبوں سے پاک نہیں مان رہے ہوتے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جو مشکل لاحق ہے یہ میری مشکل کوئی اور دور کرے گا، اللہ نہیں دور کر سکتا، فرض کریں ہم یہ سوچ رہے ہیں، تو ہم نے اللہ کو پاک سمجھا ہے، پھر تو کمزور ہو گیا نا اللہ۔ مجھے جو حاجت لاحق ہے یہ حاجت روائی اللہ نہیں کر سکتا، کوئی فلاں نہ کر سکتا ہے۔ میں جس خوف میں مبتلا ہوں یہ خوف جس شخصیت کا ہے، جب تک میں اس کو راضی نہیں کروں گا تو یہ خوف ختم نہیں ہوگا۔ وہ تو مجھے چیر دے گا، وہ مجھے پھاڑ دے گا، وہ مجھے پتھر کے دور میں پہنچا دے گا۔ میں جس سے امید لگائے بیٹھا ہوں اگر وہ ناراض ہو گیا تو میری امید بھر نہیں آئے گی۔ تو یہ در حقیقت اللہ کو ماننے کے باوجود بھی میں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے اس کے پہچاننے کا حق تھا۔ ایک تو یہ اس معنی میں دیکھیں تسبیح کے جو معنی ذرا تفصیل سے بیان کیے گئے اس میں یہ بات آئی ہے کہ چونکہ اس میں الفاظ یہ بھی ہیں کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، یہاں پہ بھی آئے ہیں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور سبح للہ ما فی السماوات والارض، ہر شے جو آسمانوں اور زمین میں اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ دوسری جگہوں پہ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں یہ بھی ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے نہیں ہے مگر اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں اس کی تسبیح کی سمجھ نہیں آتی۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم زبان سے سبحان اللہ کہیں، ایسے ہر شے کو اللہ نے کوئی زبان دی ہوئی ہے کہ جس سے وہ سبحان اللہ کہہ رہی ہے، اس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے اس کا پورا احتمال ہے، پورا امکان ہے کہ اس کا یہ معنی ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی معنی ہے۔ اس کے علاوہ معنی کیا ہے کہ ہر شے اپنے وجود سے گواہی دے رہی ہے کہ جس نے مجھے بنایا ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ دیکھیں گاڑی ہے، کسی نے بنائی ہے، اس گاڑی میں اگر کوئی کمزوری اور کوئی عیب ہوگا
اس کا انجن صحیح کام نہ کرے، اس کا گیئر پھنسے، اس کا کلچ جو ہے وہ کوئی جھٹکا مارے، تو یہ بنانے والے کا نقص ہے یا نہیں ہے؟ ایک تصویر ہے کسی نے بنا کے ہاتھ سے پینٹنگ بنائی ہے، اس تصویر میں اگر کوئی ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی ٹیڑھی میڑھی بن گئی ہے، کچھ کمزور، یہ کس کی تصویر کا قصور تو نہیں ہے، مصور کا قصور ہے نا جس نے بنائی ہے۔ اور اگر تصویر بہت اعلیٰ ہے، بہت عمدہ ہے، بہت بہترین ہے، تو کمال کس کا ہے؟ تصویر کا ہے یا مصور کا ہے؟ تو اسی طرح ہر شے جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اس مقصد کے اعتبار سے اس کی پرفارمنس کی جو پرفیکشن ہے، یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ جو اس کا بنانے والا ہے، جو اس کا کاریگر ہے، جو اس کا جو خالق ہے، جو جس نے اس کو تخلیق کیا ہے، وہ در حقیقت ہر نقص، ہر کمی، ہر عیب سے پاک ہے۔ علی کل شیء قدیر، اور وہ بکل خلق علیم، ہر شے بنانا جانتا ہے، تب اس نے ہر شے صحیح بنا لی۔ اگر بنانا نہ جانتا ہوتا تو پھر کوئی شے خراب بنتی، کوئی ٹھیک بنتی۔ تو گویا ہر شے اپنے وجود سے یہ گواہی دے رہی ہے کہ جس نے مجھے بنایا ہے وہ ہر نقص، ہر عیب، ہر کمی، ہر احتیاج سے پاک ہے۔ اب آ جائیں اس معنی کی طرف جو اس کو میں لے کے چل رہا تھا، وہ اس سے اگلا معنی ہے۔ وہ کیا ہے کہ میرے ذہن میں اللہ پاک ہے یا نہیں ہے، یہ میرا پورا کردار سے پتہ چلے گا۔ میرا خوف اگر امریکہ سے ہے کہ مجھے کھا جائے گا اور مجھے مار دے گا، اس کا مطلب ہے میرا جو مالک ہے اس کو میں علی کل شیء قدیر نہیں مانتا نا، یا وہ علی کل شیء قدیر کم از کم میرے ذہن کی حد تک نہیں ہے۔ اپنی جگہ پہ ہوگا، میرے ذہن میں وہ کم از کم علی کل شیء قدیر نہیں ہے۔ نہیں تو کوئی مالک اپنے مملوک کو کسی سے نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ آپ بکری کے مالک ہیں، آپ کی بکری کو آپ کے جیتے جی، آپ کے اختیار میں ہوتے ہوئے کوئی شے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ ہاں، جہاں آپ بے بس ہو جائیں، شیر آ گیا تو آپ کیا کریں گے؟ اپنی جان بچانے کے لیے بکری کو جانے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی بہادری ہے یا کمزوری ہے؟ کمزوری ہے نا۔ اگر آپ طاقتور ہوتے، یعنی فرض کریں شیر نہ آتا، گیدڑ آتا، آپ گیدڑ کو کھانے دیتے بکری؟ تو شیر کے مقابلے میں آپ کمزور ہیں نا، اس لیے کھانے دیے نا، آپ نہیں سامنے کھڑے ہو سکتے تھے۔ نہیں تو آپ کے بس میں ہوتا تو کبھی بکری آپ کی شیر لے کے نہ جا سکتا۔ اب میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا خالق ہے اور میرا محافظ ہے، میرا نگہبان ہے۔ میرا اگر اس پہ یقین ہے تو مجھے کوئی گزن پہنچا سکتا ہے، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پہنچا سکتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کم از کم میں اسے علی کل شیء قدیر نہیں مانتا۔ اب سبحان اللہ کا مطلب کوئی اور ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ مجھے کوئی ضرورت لاحق ہے، بھوک لگی ہے، پہلے وقتوں میں بھوک لگتی تھی، روٹی مانگنے کسی کو جاتے تھے، اب تو بھوکا کوئی بھی نہیں ہوتا، چلیں وہ تو کھانے کو مل ہی جاتا ہے، لیکن اور بہت سی ضرورتیں ہوتی ہیں، حاجتیں ہوتی ہیں، کہ کسی نے ٹرانسفر کرانی ہوتی ہے، کسی نے نوکری کی تلاش میں ہوتا ہے، کوئی اس خیال میں ہوتا ہے کہ چلیں اچھی جگہ ٹرانسفر ہو گئی ہے، اب کوئی یہاں سے مجھے کہیں اور نہ شفٹ کر دے۔ تو ہمارا ذہن تو یہی ہوتا ہے کہ ایم پی اے صاحب راضی رہیں گے، اور یہ کہ دفتر میں سب سے اچھے تعلقات رہیں گے تو ادھر ٹکے رہیں گے۔ اب وہ خوش آمدیں، تعریفیں، توصیفیں، مٹھائیاں، اچھے تعلقات، پی آر سب ان سے بنا کے رکھیں گے نا، تو کہیں کی نفی بھی تو ہو رہی ہے۔ اگر اللہ سے امید ہوتی تو پھر یہ ساری چاپلوسیاں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا یقین تو پھر نہیں ہوا نا کہ اللہ پاک ہے، گویا وہاں اللہ مجبور ہے۔ کیوں؟ کس کے آگے؟ میرے ایم پی اے کے آگے مجبور ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سبحان اللہ بس لفظ رہ گیا ہے، اب اس سبحان اللہ کی روح ختم ہو گئی ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ ایک بندہ جب پورے سمجھ سے اور سوچ سے کہتا ہے سبحان اللہ، تو یا وہ جب کہتا ہے الحمدللہ، یا جب کہتا ہے اللہ اکبر، تو یہ ہر کلمہ اپنی جگہ ٹنوں وزن رکھتا ہے۔ یہ زبان پہ ہلکا ہے، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ ہلکا ہے، میزان پہ بہت بھاری ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھو اس کا مطلب کیا ہے، ان کے کردار میں دیکھو اس کا مطلب کیا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے کردار میں دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے، یہ صحابہ کرام کے کردار میں دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے۔ کہ ایک سبحان اللہ کا تو مطلب یہ ہے کہ بس جب میرا مالک، اچھا یہاں پہ یہ بھی سمجھیں، اب ہم نے ایک بڑے مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ ظاہر ہے جب جیسے کینسر لگتا ہے تو ایک عضو میں تو نہیں رہتا،
وہ پورے جسم میں رفتہ رفتہ پھیلتا ہے. جب اسی طرح دینی تصورات میں خرابی آتی ہے تو کسی ایک گوشے میں محدود نہیں رہتی, وہ رفتہ رفتہ ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے. اب ایک لفظ ہے ہمارے ہاں الہ, لا الہ الا اللہ, الہ کا لفظ ہے. الہ کے معنی ہمارے ہاں کیا ہیں جی؟ ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں معبود. کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ, یہی معنی کرتے ہیں. معبود کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں؟ جس کی پوجا کی جائے, جس کی پرستش کی جائے. پوجا کرنا کیا ہوتا ہے؟ پرستش کرنا کیا ہوتا ہے؟ پرستش کرنا کہتے ہیں کسی کی تعریف و توصیف کرنا, اور پوجا کرنا پوجا پاٹ, یعنی یہ کہ اس کے آگے ڈنڈوت بجا لانا, کوئی سجدہ کرنا, کوئی رکوع کرنا, کوئی جھکنا, کوئی اس کی جو ہے نا وہ ہاتھ جوڑنا, آگے ہونا, یہ سارے پوجا پاٹ کے طریقے ہیں. تو جب ہم نے کہا معبود تو ہمارے ذہن میں تصور کیا آیا؟ بس یہ کہ جس کی ہم پوجا پاٹ ہو گئی نا. ابھی ہم نے مغرب پڑھ لی, رکوع بھی کیا, سجدہ بھی کیا, ہم نے جو ہے ہاتھ بھی باندھے, قیام بھی کیا, اس میں اس کی پرستش بھی کی, الحمدللہ رب العالمین, اور یہ کہ اور ثنا بھی پڑھی, سارا کچھ ہو گیا نا. تو پوجا پاٹ مکمل ہو گئی. اب وہاں سے نکل کے گویا الہ کا کام تو اب ختم ہو گیا, آگے میرا اپنا کام شروع ہو گیا. اب میں ہوٹل پہ آ کے بیٹھا ہوں تو وہ دودھ میں ملاوٹ بھی کروں گا. اب آ کے جو ہے نا دکان پہ بیٹھا ہوں تو وہاں اور جو ہے نا اپنے کاریگریاں دکھاؤں گا. اب یہاں الہ صاحب کی چھٹی ہو گئی, وہ مسجد تک تھے, وہاں پہ پوجا پاٹ والے تھے نا, تو پوجا پاٹ تو ہو گئی. اب قرآن مجید نے اس الہ کے لفظ کو کن کن معنوں میں استعمال کیا ہے؟ قرآن مجید الہ کا معنی یہ بھی سامنے لاتے ہے جس شخصیت کے ساتھ, یعنی یہ لغت میں بھی یہ معنی ہے. اچھا یہ بھی تصور کلیئر کر دوں, چلیں اصل میں یہ بھی اب مسئلہ ہے کہ ہمارے ذہن جب سے سائنٹیفک ہوئے نا تو ہم ہر شے کا ایک معنی کا تعین کرتے ہیں. سائنس میں ہمیشہ ایک کی تعریف ہوتی ہے, ایک ہی معنی ہوتے ہیں. نیوٹن کے پہلے قانون کی 3 تعریفیں نہیں ہو سکتی, ایک ہی تعریف ہوگی. ٹھیک ہے, مادے کی ایک ہی تعریف ہوگی, کوئی مطلب الیکٹران کی ایک ہی تعریف ہوگی, پروٹون کی ایک ہی تعریف ہو, 2 تعریفیں نہیں ہوتی اس کی, ایک ہی تعریف ہوگی. جب آپ آئیں گے جو سوشل سائنسز میں یا یہ جو کانسیپچول چیزیں ہیں تو یہاں پہ آپ کو 10 مفکرین کی 10 تعریفیں ملتی ہیں. یہ اختلاف نہیں ہوتا, یہ مت سمجھیں کہ ان کا آپس میں اختلاف ہے یا ایک دوسرے کے مخالف تعریفیں ہوتی ہیں, نہیں. چونکہ یہ تصور ذرا اس کے اندر جو ہے نا وہ گنجائش ہوتی ہے دائیں اور بائیں ہونے کی, لہٰذا اس کی جب بھی تعریف کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو اس تعریف کے اندر یعنی ورائٹی آ جائے گی, ایک سے زیادہ تعریفیں ہوں گی. چلیں میں ایک مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پھول ہے, پھول کی تو ایک ہی تعریف ہوگی نا, لیکن خوشبو کی ایک تعریف ممکن نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک شے ایک ہی طرح کی بو ہو, میرے لیے خوشبو ہو, آپ کے لیے بدبو ہو. ایک ہی آدمی ہے, اس کے پسینے کی بو کسی کے لیے خوشبو ہو سکتی ہے, ہوتی ہے, اور کسی دوسرے کے لیے بدبو ہوتی ہے. ہر انسان کی ایک بو ہے جس سے ہر دوسرا انسان جو ہے نا وہ اگر وہ 2 دن نہ نہائے تو اس کے قریب جانے کا دل نہیں کرتا ہے. لیکن یہ کہ کسی کے لیے مطلب ماں باپ کے لیے اولاد کی تو بو نہیں ہوتی, وہ تو انہیں جس حالت میں ملے تو وہ اسے چمٹا لیں گے, ان کو وہ بو نہیں لگے گی, وہ کسی اور کو بو لگے گی. تو بو جو ہے وہ کب خوشبو بنتی ہے اور کب بدبو بنتی ہے یہ بھی ریلیٹیو ہے. ایک ہی اچھا اسی پھول کا حسن ہے, پھول تو وہی شے ہے جو ہے, لیکن پھول کا حسن وہ بھی ریلیٹیو چیز ہے, اعتباری شے ہے. ہو سکتا ہے صبح کے وقت آپ کو پھول بہت اچھا دکھے, آپ کو دیکھ کے مطلب پھول توڑنے کو بھی دل کرے, سونگھنے کو بھی دل کرے, قریب جا کے دیکھنے کا بھی دل کرے. اور کسی وقت آپ کی طبیعت و چاٹ ہو اور بیزار بیٹھے ہوں, اس وقت پھول کو دیکھ کے بھی آپ مطلب اس سے کوئی آپ کو اچھا نہیں لگے گا, دفعہ بلا کیا کرنا ہے, یہ بکواس ہے. تو اب پھول کی ایک تعریف تو نہیں ہو سکتی یعنی اس کے حسن کی, لیکن یہ کہ پھول کی تعریف تو ایک ہی رہی, حسن کی تعریف مختلف ہو سکتی ہے اس کی, اور اسی طرح اس کی جو خوشبو ہے یا بدبو ہے اس کی تعریف بھی مختلف ہو سکتی ہے. اب اس پہ لے کے آئیں کہ یہ جو اس طرح کے تصورات ہیں, بھئی الہ کا لفظ ہے, آپ لغت کھولیں گے تو 3 معنی نکل آئیں گے اس کے. ویسے ایک ہر لغت جو بھی انگریزی کی ہو, اردو کی ہو, فارسی کی ہو, عربی کی ہو, ان میں ایک لفظ لکھا ہوتا ہے, آگے 4 5 معنی لکھے ہوتے ہیں. جنہوں نے بھی کبھی بھی کوئی ڈکشنری دیکھی ہے ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ آگے 5 معنی لکھے ہوتے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے,
اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ سارے جو 5 معنی لکھے ہیں ان سب معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب یہ آپ کا کامن سینس ہے کہ عبارت کے اندر کس معنی میں استعمال ہوا ہے آپ نے جج کرنا ہوتا ہے, آپ نے دیکھنا ہوتا ہے, وہ 5 معنی ذہن میں رکھ کے دیکھنا ہوتا ہے. اب اس الہ کے لفظ کو دیکھیے یہ کیا کیا معنی اپنے اندر رکھتا ہے. ایک معنی اس کے اندر ہیں کہ جس شخصیت سے, جس ہستی سے آپ کا والہانہ لگاؤ ہو, محبت بڑی شدید اس کے ساتھ ہو, وہ الہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس معنی میں بھی الہ ہے کہ اس کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں. اس معنی میں بھی الہ کا لفظ. تو وہ لا الہ الا اللہ کا ایک مطلب کیا ہوگا, لا محبوب الا اللہ, اللہ کے سوا محبوب کوئی نہیں ہے. یہ میں آپ کے سامنے کوئی وہ اپنا فکر نہیں پیش کر رہا ہوں, یہ ویسے آتا ہے روایات میں کہ پیر جو ہے نا وہ عبد القادر جیلانی جنہیں ہمارے ہاں پیران پیر کہتے ہیں, یعنی تمام پیروں کے جو پیر ہیں, وہ جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے جو اپنے بیٹے کو وصیتیں کی تھیں تو یہ لا الہ کی جو تشریح کی تھی تو اس میں یہ بھی تھا لا الہ الا اللہ اور لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا محبوب الا اللہ, لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. اسی الہ کے ساتھ یہ ساری باتیں جوڑی تھی. تو میں نے تو ابھی ایک کھولی ہے نا آپ کے سامنے کہ لا الہ کا مطلب یہ بھی ہے لا محبوب الا اللہ, اللہ کے سوا محبوب آپ کا کوئی نہ ہو, ایک ہی محبوب ہے اللہ. ہاں اس اللہ کی محبت کی ایکسٹینشن ہے محمد الرسول اللہ. یہ اسی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. کیوں, وجہ کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے کوئی محبت نہیں کرتا. سب سے زیادہ محبت اللہ سے کس کو ہے, محمد الرسول اللہ کو ہے. تو جب ان کو اتنی شدید محبت ہے تو وہ جو محبت کا تعلق ہوتا ہے وہ کس سے سیکھیں گے, اس کا ادب کس سے سیکھیں گے, اس کا طریقہ کس سے سیکھیں گے, اس سے سیکھیں گے نا جسے سب سے زیادہ محبت ہے. تو وہ میں ہوں, میری اتباع کرو, اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. تو وہ تمام بھی کہ جو محمد الرسول اللہ کے طریقے پر چلتے ہیں ان سے بھی محبت ہو جائے گی. تو یہ اصل میں اللہ ہی کی محبت کی ایکسٹینشن ہیں. تو اسی کی ایکسٹینشن, تو اب سب کو اس کا معنی آتا ہے نا. تو بلکہ اس میں ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ جب آخرت میں حشر کا میدان ہوگا اور کوئی کسی کے لیے سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو میری محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اسی سے وہ بات بھی آ جاتی ہے جو ہمارے ہاں کبھی تھی اب ختم ہو گئی ہے کہ کسی کی زیارت کے لیے, زیارت کہتے ہیں مطلب دیکھنا, کسی کو دیکھنے کے لیے جانا, دیکھنا بیمار کو دیکھنا نہیں, ایک دوسرے کو دیکھنا, ملنا ملانا, یہ زیارت ہے. تو کسی کی زیارت کے صرف اللہ کی خاطر جانا جو ہے یہ یعنی اس کی بھی بہت بڑی مقام ہے, مرتبہ. اس مقام و مرتبہ کو سمجھیے کہ اللہ کی خاطر آپ کسی سے ملنے کے لیے گئے ہیں تو اس ملنے کا آخرت میں پتہ چلے گا کہ جو اللہ فرمائے گا کہ کہاں ہیں وہ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے, ایک دوسرے سے ملنے جاتے تھے. تو وہ جو ہیں ان کو جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو میرے عرش کے نیچے انہیں میں سایہ دوں گا. تو یہ ہے لا الہ الا اللہ, یعنی لا محبوب الا اللہ. تو الہ کا ایک معنی یہ بھی ہو گیا کہ محبوب وہ. اسی کا ایک معنی یہ ہے کہ حاکم وہ ہے, قانون دینے والی ذات وہ ہے. الہ کا معنی قانون, پوری زندگی کو اپنے دائرے میں لے لینے والا. قرآن مجید میں اس معنی میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنا الہ اپنی خواہش کو بنا لیا ہے. اب آپ سوچئے کوئی شخص اپنی خواہش کی نمازیں پڑھتا ہے, اپنے آپ کو مڑ کے سجدہ کرتا ہے, تو یہ خواہش کو الہ بنانے کا کیا مطلب ہے کہ میرے دل نے کیا کہ میں اس وقت جناب شراب پیوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے, رسول کا حکم کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, سنت کیا کہتی ہے. چونکہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے لہٰذا میں گھٹا گھٹ پیوں گا. میرے دل نے کیا کہ آج میں جو ہے نا وہ کوئی عیاشی ماروں تو میں وہ عیاشی ماروں گا, مجھے کوئی روک نہیں سکتا. یہ سارے جو بھی فلسفے ہیں, میرا جسم میری مرضی, یہ کس شے کی تابع داری ہے؟ میری مرضی کی تابع داری ہے نا. جو میں چاہوں گا وہ میں کروں گا. تو میرا پھر الہ کون ہے؟ میری مرضی میرا الہ ہے, میری خواہش میرا الہ ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, جس نے اپنی مرضی ہی کو اپنا الہ بنا لیا ہے,
وہ کسی اور الہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس معنی میں بھی سمجھ لیں کہ جب ہم اپنی مرضی ہی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم گویا اپنی مرضی کو الہ بنا رہے ہیں. اب اس کو ذرا یوں کر کے بھی دیکھیے نا, تو پھر اللہ الہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی مرضی کو یا تمام جو دیگر حاکم ہیں ان سب کو یہ حکم دینے والے جن کا ہمارے اوپر بس چلتا ہے, ان سب سے بالا تر اللہ کو مان لیں گے, تب اللہ الہ ہوگا. اب میرا دل کرتا ہے کہ میں شراب پیوں اور مجھے پتہ ہے قرآن میں اللہ نے حرام کی ہوئی ہے, تو میں اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے نہیں پیتا, تو اس کا مطلب میں نے اللہ کو الہ بنایا, اور وہ جو میری مرضی الہ بن رہی تھی اس کو اللہ کے نیچے میں نے سرنڈر کرا دیا, سر تسلیم خم کرا دیا. اب یہ تو ایک بات ہو گئی, ذرا اس کو آگے بھی بڑھائیں نا. میرا کوئی بڑا چاچا ہے, کوئی ماموں ہیں, کوئی والد صاحب ہیں, وہ مجھے کوئی ایسا کوئی استاذ ہے, کوئی وہ ہے جس سے مجھے محبت ہے, وہ مجھے ایک ایسا کام کرنے کی کہتا ہے جس سے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے. وہ میں مرضی سے تو اوپر اٹھ گیا ہوں, اب ایک نیا امتحان آ گیا ہے. اور یہ امتحان میرے اوپر ہی تو نہیں آئے گا, یہ آپ کے اوپر بھی, یہ محمد الرسول اللہ پہ بھی آیا ہے, یہ حضرت ابراہیم پر بھی آیا ہے. ان کا بھی تو آخر زیادہ تر تو یہی ہے کہ والد تھے آزر, اور جو یہ نہیں مانتے کہ والد تھے وہ بھی یہ تو مانتے نا کہ چچا تھا. تو بڑا ہے نا, اب وہ بڑا ایک کام کر رہا ہے. اب اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس بڑے کی بات کو نہیں, اس سے بغاوت کرنی ہے. وہ ناراض ہوتا ہے تو بے شک ناراض ہو جائے. وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا, لا لم تنتہی لا ارجمنک, اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا. واہجرنی ملیا, نکل جا میرے سامنے سے. قال سلام علیک, ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ کو سلام ہو. میں گیا, وعدو ربی, اپنے رب کو پکاروں گا. تو اب یہاں کانٹراسٹ میں کون ہے؟ ایک آپ ہیں جو مجھے یہ حکم دے رہے ہیں, اور ایک میرا رب ہے. تو میں آپ کی بات نہیں مانوں گا, اس کی بات مانوں گا. ٹھیک ہے, تو اپنی مرضی سے بات نکل کے دوسرے کی مرضی تک بھی, استاذ کی مرضی, والد صاحب کی مرضی, بڑوں کی مرضی. اب اس میں ذرا جمع کر لیجئے, باس کی مرضی. میں ابھی آگے نہیں جا رہا, باس تک ہی جا رہا ہوں, اس لیے کہ آج کے دور میں باس از آلویز رائٹ کا فلسفہ بھی ہے. یعنی باس کے آگے آپ چون چرا نہیں کر, نو آرگومنٹ. اچھا, خاص طور پہ جو ڈسپلنڈ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جیسے فوج کا ادارہ ہے, یہ وہ, وہاں تو آرگومنٹ کی اجازت ہی نہیں ہوتی. دیر از ناٹ ٹو ریزن وائی, دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. جو حکم ملا وہ پورا کرنا پڑے گا. تو جب آپ نے ایک ایسا معاہدہ سائن کر دیا کہ ہر حکم جائز ہو کے ناجائز ضرور مانوں گا, تو اگر آپ کو توحید کا پتہ ہے تو یہ معاہدہ تو آپ سائن نہیں کر سکتے. آپ باس از آلویز رائٹ کا اصول تو نہیں مان سکتے. آپ والدین کی, اساتذہ کی غیر مشروط اطاعت کی سوچ تو نہیں سوچ سکتے, کیونکہ اصول پھر اب یہ آ جائے گا, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی اگر وہ خالق کی کوئی نافرمانی صادر ہو رہی ہو تو. نہیں مانوں گا. یہ بھی الہ کا تقاضا ہے. اور یہاں پہ اب نہیں مانوں گا تو کیا ہوگا؟ وہ سزا دے سکتا ہے. نہیں مانوں گا تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ باس ہے تو وہ جو ہے نا, وہ آپ کا سروس ریکارڈ جو ہے نا وہ خراب کر سکتا ہے. منفی کامنٹ ایک دفعہ سال میں آ جائیں تو انکریمنٹ رک سکتی ہے, آگے ہمیشہ ترقی کے میں رکاوٹ آ سکتی ہے, آپ کا پورا کیریئر برباد ہو سکتا ہے, آپ کی ٹرانسفر ہو سکتی ہے, آپ کی نوکری جا سکتی ہے. اور یہی خطرے ہوتے ہیں. اچھا, والدین ناراض ہو جائیں تو ہو سکتا ہے وراثت نہ ملے, ہو سکتا ہے رشتہ ہوا ٹوٹ جائے. یہ سارے خطرات ہیں. اچھا ہیں تو آپ کی امید کس سے ہے؟ اللہ سے ہے. اللہ چاہے تو یہ سارے مل کے بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے, اور اللہ نہ چاہے تو یہ سارے مل کے بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. تو جب آپ اللہ کو چھوڑ کر ان کو راضی کرنے کے چکروں میں پڑیں گے تو کسی کی طرف پیٹھ تو موڑی ہے نا. اب وہاں جب موڑی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ کے مقابلے میں ان کو زیادہ بڑا سمجھتے ہیں, تو اس کو عیبدار سمجھتے ہیں نا. اب اللہ پاک ہے کا مطلب کیا ہے؟ یہ لوگ بے بس ہیں, یہ کمزور ہیں, ان کی لیمیٹیشنز ہیں.
میرا رب تو ان باتوں سے پاک ہے، تو وہ اگر مجھ سے راضی، یہ میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ یہ جو میں نے ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے نا، یہ پھر اگر آپ اصل میں یہ پورے کئی رکوع پر مشتمل مضامین ہے، میں اس کی تفصیل میں کیسے جاؤں، لیکن اس وقت میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام ہے، وہی آزر کو جب کہا کہ اتتخذوا من دون اللہ آلہہ، اللہ کو چھوڑ کے تو نے معبود بنا لیے ہیں، انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں آپ کو بھی آپ کی قوم کو بھی کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یہ ایک یعنی جو بھی چچا ہے یا والد ہے اس کے ساتھ ایک انفرادی ڈائلاگ ہے۔ اس کے بعد آ کے بڑی اللہ نے کچھ اور، پھر اس کے نتیجے جب آپ ایک سٹیپ آگے آتے ہیں تو اللہ 2 قدم آگے آتا ہے نا، اب اللہ نے کچھ اور مزید ایمان عطا فرما دیا۔ جب مزید ایمان پیدا ہو گیا تو اب پوری قوم کے سامنے ایک پورا یعنی ایک انہوں نے یوں سمجھے منعقد کیا ایک پورا جلسہ عام، اس میں انہیں کہا کہ یہ چاند ہے یہ رب نہیں ہو سکتا، یہ سورج ہے یہ رب نہیں ہو سکتا، یہ ستارہ یہ رب نہیں ہو سکتا، وہ پورا ایک یعنی تفصیل ہے، میں اس ساری میں نہیں جا رہا۔ اور آخر میں کیا کہا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں ان سب سے منہ موڑ کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف موڑ رہا ہوں جس نے یہ سب کچھ آسمان اور زمین بنایا ہے، اور اسی کا میں یکسو ہو گیا ہوں، اور وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اب یہ بات جب انہوں نے کہی ہے اس معاشرے میں، تو جیسے آپ کسی کی بات نہ مانیں تو فساد مچ جاتا ہے یا نہیں مچ جاتا ہے؟ پھر امن تو ختم ہو گیا نا گھر کا۔ آپ نے ابا جی کی بات نہیں مانی، آپ نے ایک رسم جو غیر اسلامی تھی اس کو توڑ دیا، ساری عورتیں آپ کے خلاف، ساری برادری آپ کے خلاف، سارا بھائی آپ کے خلاف، سارا معاشرہ آپ کے خلاف، امن تو اب کہیں نہیں رہا۔ اب تو جان جو ہے وہ مصیبت پہ چڑھ گئی، سولی چڑھے یا نہ چڑھے جان مصیبت پہ چڑھ گئی، اب جھگڑا تو شروع ہو گیا۔ لہذا وہاں قوم آ گئی ساری کی ساری لڑتے ہوئے، وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، ابراہیم کے ساتھ جھگڑا کیا اس کی قوم نے۔ جواب انہوں نے کیا دیا، تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ کانٹراسٹ، تم سب ایک طرف اللہ دوسری طرف، اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ مجھے یہ یقین ہوگا تو میں کسی سے یہ بات کروں گا نا، نہیں تو میں بھی قوم کے ساتھ بہ جاؤں گا، کیا کروں اللہ، میں اکیلا ہوں یہ سارے ہیں، تو میں مجبور تھی اور وہ ظالم تھا، تو بس پھر اب یہ بات رہ جائے گی۔ تو پھر سبحان اللہ کدھر گیا؟ سبحان اللہ اگر صحیح ہے تو پھر آپ مجبور نہیں ہو سکتے نا۔ مجبور آپ تب ہیں کہ جب آپ کا سبحان اللہ اڑ گیا، منہ پہ ہے، دماغ سے نکل گیا ہے، دل سے نکل گیا ہے۔ اب سمجھے یہ بھاری کلمہ کیسے ہے، یہ میزان پر بھاری کیوں ہے؟ یہ تو پورا کردار تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہاں پھر آگے یہ آتا ہے کہ دیکھو لوگوں کہ لا اخاف ما تشرکون بہ شیئا، جو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے نا، میں ان سے کوئی نہیں ڈرتا ورتا۔ اب اس کے پیچھے پوری ایک مطلب وہ سمجھ میں آتی ہے نا وہ کیا بات ہو سکتی ہے۔ مثلا ہم یہ سمجھیں یہ ادھر ایک درخت ہے، بہت بڑا درخت فرض کریں ہے ادھر، اور اس کے بارے میں تصور یہ ہے کہ یہ بھاری درخت ہے، یعنی وہ مطلب اس کے ساتھ کوئی روحانیت بھی وابستہ ہے۔ اب روحانیت ہی کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں میں۔ اب میرے گھر میں لکڑیاں نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں اسے کاٹ لوں، تو ساری برادری والے آ جائیں گے کہ یہ بھاری درخت نہیں کاٹنا ہے، ایسا ہی ہوگا نا۔ تو اگر میں کہوں نہیں چھوڑنا ہے تو وہ کیا کہیں گے، دیکھو فلانے نے کاٹا تھا اس کا بازو ٹوٹ گیا تھا، فلانے نے کاٹا تھا تو اس کی بیوی مر گئی تھی، فلانے نے اسے کاٹنے کی کوشش کی تھی تو اس کی بکری مر گئی تھی، فلانے کی بکری نے صرف منہ ڈالا تھا تو اس کی بھینس بھی ساتھ ہی مر گئی تھی، مطلب یہی کچھ ہوگا نا، یہی سنائیں گے آپ کو۔ اس کے بعد تو میرا دل بھی ایک دفعہ ہل جائے گا یا نہیں ہل جائے گا۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، وہ نہ تو خدا کو یہ نہیں ہمارے سورج کو مانے، نہ تو چاند کو مانے، نہ تو ستارے کو مانے، تیرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، تیرا تو سارا گھر برباد ہو جائے گا۔ اس کا وہ جواب دے رہے ہیں کہ کیفا اخاف ما اشرکتم، میں کیسے خوف کروں ان کا جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہوا اللہ کا۔ ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، تو تم نہیں ڈرتے ہو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو ان کو جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل ہی نہیں اتاری۔ فأی الفریقین احق بالامن، ذرا سوچو ہم دو فریقوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ میں یہ ساری بات اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کا باس آپ کو وہ حکم دیتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے، جس کا مطلب وہ اللہ کا باغی ہے، آپ اللہ کے فرمانبردار رہنا چاہتے ہیں،
اگر آپ کے دل میں یقین ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے تو امن کا، سکون کا، چین کا، آرام کا زیادہ حقدار ان دو میں سے کون ہے؟ جو اللہ کا باغی ہے وہ، یا یہ کہ جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ؟ یہ سوال تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کیا تھا۔ ہمارے تو دل میں سوال پیدا بھی نہیں ہوتا کبھی، تو پھر کون سا سبحان اللہ ہے؟ تو یہ دو باتیں ہو گئیں جی، ایک یہ کہ جس سے آپ کو محبت و شدید وہ الہ ہوتا ہے، دوسری بات یہ کہ جس کو آپ حاکم مانیں وہ الہ ہوتا ہے، تیسری بات یعنی جس کا حکم جس پہ آپ چلیں وہ الہ ہوتا ہے، تیسری بات یہ کہ جس سے جو آپ کی ضرورت پوری کرنے والا ہو وہ الہ ہوتا ہے۔ یہ ایک عربی زبان میں محاورہ اس کا اس طرح ہے کہ جیسے ہمارے ہوتے ہیں کٹی کٹا، تو جب کٹی کٹے کو کھولتے ہیں، جو ابھی دودھ پینے والا وہ کدھر جاتا ہے؟ جو ہی کھلے گا کدھر جائے گا؟ خود کھل جائے یا آپ کھولیں کدھر جائے گا؟ وہ تھنوں کی طرف دوڑے گا۔ وہ اگر کٹا ہے، کٹی ہے تو بھینس کی طرف، بچی بچہ ہے تو گائے کی طرف، اور جو بکری کا کچھ ہے تو وہ بکری کی طرف دوڑے گا۔ یہ یعنی وہ جہاں اس کی خوراک ہے ادھر دوڑے گا، جہاں اسے امید ہے ادھر دوڑے گا، جہاں اس کی حاجت پوری ہونی ہے وہ ادھر دوڑے گا۔ آپ کو جب کوئی حاجت لائق ہو، آپ کو جب کوئی ضرورت لائق ہو، آپ کو جب کوئی مجبوری لائق ہو، آپ جب اپنے آپ کو بے بس کریں تو کس کی طرف دیکھیں گے؟ جس کی طرف دیکھیں گے وہ آپ کا الہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو امید ہو کہ یہ میری ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ آپ کو شک ہو کہ نہیں پوری کر سکتا اس لیے کہ وہ بے بس ہے، اس لیے کہ وہ کیسے پوری کرے گا، وہ کہاں دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب آپ اس کے ساتھ کسی عیب کو جوڑے ہوئے ہیں، کسی کمی کو جوڑے ہوئے ہیں، کسی نقص کو جوڑے ہوئے ہیں۔ تو سبحان اللہ کے معنی کے اندر گویا اللہ کو الہ مان کر اسے ہر شے سے پاک ماننا، اور اب سمجھ آئی پاک کس معنی میں ہے؟ میں نے شروع میں بات یہاں سے کی تھی، یہ جیسے کپڑے پاک ہوتے ہیں یہ اس معنی میں بات نہیں ہے، جیسے بدن پاک ہوتا ہے یہ اس معنی میں بات نہیں ہے۔ ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر احتیاج سے، ہر کمزوری سے اسے پاک ماننا، یعنی ہر قسم کی شرک سے اپنے آپ کو لا تعلق رکھنا، دور رکھنا۔ توحید کی کامل صورت کا دوسرا مطلب سبحان اللہ ہے۔ اب جب آپ نے اس کو یوں مان لیا تو دیکھیں الحمدللہ اس کا نتیجہ ہے، میری ضرورت کون پوری کرے گا؟ ہاں، تو میرے اندر سے شکر نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ جب میں سوچوں گا میری ضرورت باس پوری کرے گا تو مطلب مجھے چاپلوسی کرنے کے لیے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میرے اندر سے یعنی وہ تشکر کے جذبات امڑیں گے۔ جیسے سیلاب آتا ہے تو پانی کا ریلا آتا ہے، اسی طرح شکر کا بھی ریلا آتا ہے کہ جس کو آپ سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے، اس کے لیے شکر آپ کے اندر سے خود پھوٹ کے باہر آتا ہے۔ آپ تو گائے کو کے آگے بھی جب چارہ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو پہچان لیتی ہے، اگلی دفعہ دور سے ہی آپ جاتے ہیں تو وہ اس کے کانوں سے، اس کی حرکات سکنات سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ تشکر کا اظہار کر رہی ہے۔ کتے کا تو خیر وہ تو دم ہلا کے اپنی جو ہے نا ساری وہ باڈی لینگویج سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا مشکور ہوں جو آپ نے یہ مجھے روٹی کا ٹکڑا ڈالا ہے۔ تو یہی سمجھ لیجئے کہ ہر شے جس کو اپنا محسن سمجھتی ہے، جس کو اپنا انعام دینے والا سمجھ، اس کا شکر کا جذبہ اس کے اندر سے خود بخود نکلتا ہے۔ تو جب ہم نے سبحان اللہ مان لیا تو الحمدللہ تو اس کا نتیجہ ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کو جوڑیں تو تیسرا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ جو تینوں باتیں ایک ہی ہو گئی، ایک ہی تصور ہے جس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ تین مختلف اس کی یوں سمجھیے اس کی جہتیں ہیں، ایک جہت سبحان اللہ کی ہے، ایک جہت الحمدللہ کی ہے، ایک جہت اللہ اکبر کی ہے۔ یہ تینوں مل کے اللہ تعالیٰ کی اس جو بھی معرفت کی گویا تکمیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ کلمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یہ گویا پورا دین ان میں آ گیا نا، ایسے ہی تو ان کا وزن نہیں ہے۔ تو اب یہ اس سے سمجھ لیں کہ یہاں پہ جو بات آئی ہے نا جن صورتوں کے شروع میں سبح للہ اور یسبح للہ اور مسبحات جو میں نے آپ کو کہا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہے جو پیش کیا گیا ہے۔ اب اگلی بات یہ کہ ان صورتوں کا جو مضمون ہے یہ پہلی آیتیں ہیں، ہر سورج یہ 5 جو صورتیں ہیں ان میں پہلی آیت یہ ہے، گویا باقی سارا مضمون ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوگا اس کے ساتھ۔ تو اب جو بات اس میں سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ تم نے کس خدا کو مانا ہے، یہ تمہارے اس طرح کے آلیہ نہیں ہیں جن کو تم پوجتے تھے، جو تم نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، یہ الہ اور معنی میں ہے،
اس کی تسبیح اس معنی میں نہیں ہے کہ تم نے بس مالا جپ لی تو سمجھا جائے گا تسبیح کا حق ادا ہو گیا. یہ تسبیح منوانی پڑے گی. اس تسبیح کے لیے جھگڑے کرنے کے پڑیں گے, اس تسبیح کے لیے بغاوتیں کرنی پڑیں گی, اس تسبیح کے لیے جو ہے وہ مٹبھیڑیں کرنی پڑیں گی, جنگ و جدال کرنا پڑے گا, اس لیے کہ جس کی بات کو تم نہیں مانو گے تو وہ تو ٹکرائے گا تمہارے ساتھ. تو اب یہ وہ بات ہے کہ جس میں اگر آپ نے یہ سمجھ لیا, وہ جو عبداللہ ابن ابی کو ذہن میں لے آئے نا کہ وہ والی نماز والی تسبیح میں تو وہ پہنچا ہوتا تھا پہلی صف میں. غزوہ بدر یا غزوہ احد وہاں پہ ذرا اوکھا ہو جاتا تھا. تو جس کے دل میں اللہ کی معرفت راسخ نہیں ہوگی وہ قربانی نہیں دے سکتا اللہ کے لیے, وہ دنیا کا نقصان نہیں گوارا کر سکتا. اور جہاں نقصان نظر آئے گا وہاں پہ اس کی حکمت, اس کی وزڈم اسے بتائے گی کہ یو ٹرن لینے والا آدمی بڑا لیڈر ہوتا ہے, سیدھا جانے والا آدمی سکھ ہوتا ہے, وہ بڑا لیڈر نہیں ہوتا. عطا اللہ قاسمی صاحب ایک وہ تھے نا جو جنگ میں لکھا کرتے تھے, وہ بھی زمینی ہے, ویسے وہ بہت عالم دین تھے, اور پھر اس کے بعد یہ چیز بن گئے جو وہ ہیں. تو انہوں نے ایک دفعہ لکھا اسی طرح کی وہ بات پہ, چونکہ وہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب پرویز مشرف نے یو ٹرن لیا تھا امریکہ سے ڈر کر, تو اب انہوں نے ذرا اس کی بھی وہ کرنی تھی. تو انہوں نے ایک بات لکھی کہ میں جا رہا تھا لاہور پنڈی سے, اور میں اپنے پٹھان ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, وہ چلا رہا تھا گاڑی. یہ پرانے وقتوں کی جن لوگوں کو پتہ ہے جب جی ٹی روڈ سنگل روڈ ہوتی تھی, اور یہ بیچ میں جو ہے نا وہ ڈیوائیڈر نہیں ہوتا تھا, موٹر وے تو تھی نہیں, یہ سنگل روڈ ہوتی تھی. تو اس وقت یعنی اوورٹیکنگ کرتی تھی گاڑیاں, اور خاص طور پہ یہ جو پشاور والی بسیں تھیں, آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ تو آگے گاڑی دیکھ کے بھی چھوٹی گاڑی کی تو پرواہ ہی نہیں کرتی تھی. تو وہ کہتا ہے کہ آگے ایک جو ہے نا بس جو ہے نا یہ ٹرک وہ کہہ رہے ہیں وہ دوسرے ٹرک کو اوورٹیک کر رہا تھا, اور میرا جو پٹھان ڈرائیور تھا وہ کرنا یہ ہوتا تھا کہ جب دوسری گاڑی اوورٹیک کر رہی ہو تو آپ نے جان بچانے کے لیے کچے میں ڈالنی ہوتی تھی, نہیں تو وہ تو گاڑی تو اڑ جائے گی. تو کہتا ہے یہ بالکل سیدھا جا رہا تھا. کہتا ہے جب میں نے دیکھا کہ بالکل گاڑیاں ٹکرنے والی ہیں تو میں نے اس سے پکڑ کے تو سٹیئرنگ کاٹ کے گاڑی نیچے ڈالی. مطلب اس نے کہانی بنائی ہوگی, یہ اس طرح اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, وہ کوئی بات سمجھا رہے ہیں. کہتا ہے بعد میں نے ڈرائیور سے پوچھا یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا سر میں تو اپنی لائن پہ تھا, وہ غلط آ رہا تھا. اب پتہ ہے وہ سمجھا کیا رہے ہیں کہ یار یہ غلطی شلطی بات کی باتیں ہوتی ہیں, اصل بات تو یہ ہے کہ پہلے آپ نے جان بچانی ہے, پھر دیکھنا ہے کون صحیح ہے تو کون غلط ہے. یعنی اگر آپ امریکہ سے ٹکر لگا لیتے تو پھر تو مر جانا تھا, جیسے میرا ڈرائیور مجھے مارنے لگا تھا. تو یہ پرویز مشرف نے بڑی مہربانی کی, گاڑی کچے میں ڈال کے بچا لی ہماری بھی اور آپ کی. اصل ایجوکیشن یہ تھی. اگر آپ حقیقت پسندی سے جائزہ لیں تو یہی مطلب ہے, انسان کو حقیقت پسند ہونے کا, ریئلسٹک ہونے کا مطلب یہی ہے کہ بھائی ہیڈ آن کلوژن پہ کبھی نہیں جانا ہوتا. وزڈم, اس وزڈم کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس طرح کی سچویشن بنے تو ذرا کنی کترا کے نکل جائیں, ذرا سائیڈ مار جائیں, ذرا پہلو بچا لیں. لیکن اگر آپ پیغمبروں کی سیرت کو دیکھیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو دیکھیں, محمد رسول اللہ کے طرز عمل کو دیکھیں, تو 313 کا 1000 سے ٹکرانے کا کیا مطلب ہے؟ اکیلے بندے کا دربار میں کھڑے ہو جانا, بت توڑ دینا ابراہیم علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کا عصا لے کے فرعون کے سامنے پہنچ جانا, یہ پھر وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو سکھوں والی کارروائی ہے, یہ سیدھا جانا تو نہیں بنتا تھا, یہاں سے تو جان بچانے والی بات کرنی تھی. اس لیے وہ کہتے ہیں یہ بے وقوف ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, جب ان سے کہا جاتا ہے تم بھی بھلے لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جیسے باقی لوگ ایمان لائیں, قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں گے جنہیں نہ اپنی جان کی پرواہ ہے نہ بیوی بچے کی پرواہ ہے. تو آج اصل میں ہم یہاں پہ آ کے ہمارا ایمان پھنس سا جاتا ہے, اور ہم اس عمل کو بے وقوفوں والا ایمان سمجھتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ انہوں نے تو پورا مضمون بنا کے تو سمجھایا ہے کہ یہ جا کے سیدھی گڈی وچ نہیں مارنی ہونی, بلکہ ایسے موقع پہ سائیڈ سے نکل جانا ہوتا ہے. اس سائیڈ کو نکل جانے ہی کو جو ہے اعراض کہتے ہیں. وَهُمْ مُعْرِضُونَ, وہ پہلو بچا کے نکل جاتے ہیں, اور یہ منافقین کی علامت ہے, ایمان والوں کی علامت نہیں ہے. تو یہ ان صورتوں میں اصل میں اس طرز عمل کی نفی کی گئی ہے. اس میں نماز روزے کی تلقین آپ کو نہیں ملے گی. اس میں جو تلقین ملے گی وہ یہ ہے کہ مومن اس کا کردار کیا ہوتا ہے.
اور یہاں پہ اگر تمہارے کردار کے اندر کوئی کمی ہے تو اس کا مطلب تم نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق تھا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان نہیں گیا جیسے کہ دل میں ایمان کو جانے کی ضرورت تھی۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ لہٰذا ان صورتوں کے آغاز میں یہ بتایا گیا کہ کون اللہ تم سے مخاطب ہے، کون ہستی ہے جو تم سے مخاطب ہے، کس کا کلام ہے، کس کی تقریر ہے، کس کا بیان ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے ہر شے جو آسمان اور زمین میں ہے، آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اب تو آسمانوں اور زمین کا تصور بھی تو ذرا ذہن میں لے، اس زمانے میں آسمان اور زمین کیا تھے؟ اس طرف پہاڑ، اس طرف پہاڑ، درمیان میں وادی، اوپر آسمان، یہی کل کائنات۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ آسمان اور زمین کا مطلب کیا ہے، کائنات کس بلا کا نام ہے جب لائٹ ایئرز آ گئے ہیں اور پھر بھی گنتیاں ختم ہو رہی ہیں اور ہر شے اس کی، تو اس میں ہماری حیثیت کیا رہ گئی؟ کل پرسوں میں ایک وہ نکاح تھا، مجھے خیال آیا تو میں نے وہ بات کہی ہے کہ انسان ہے نا، ایک بندہ، آپ اس کا تصور کریں، یہ ایک بندہ، اس کے مقابلے میں پوری دنیا کو لے لیں، زمین پوری لے لیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنے گہرے گہرے سمندر، اتنے پھیلے ہوئے رقبے اور پھیلے ہوئے پانی، اس سب کو سامنے رکھے، ایک آدمی کا وجود کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تنکا بھی نہیں بنتا نا۔ اچھا، یہ وجود جب رحم مادر میں تھا تو کیا تھا؟ اس وقت یہی اس کی بس اتنی ساری اس کی دنیا تھی۔ اب وہاں سے نکل کے اس زمین پر آ گیا، یہاں پہ ایک اس نے گھر، ایک چار دیواری بنا لی اور اس نے اپنا گھر بنا لیا، سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑی بلا ہوں، الیس لی ملک مصر، مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے۔ لیکن اس پوری کائنات میں زمین کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے جتنی زمین کی مقابلے میں رحم مادر کی حیثیت ہے۔ ہو سکتا ہے نسبت میں رحم مادر بڑا ہو زمین پوری کے مقابلے میں، جتنا کہ پوری کائنات کے مقابلے میں زمین ہے اس سے بھی چھوٹی ہے، جس کے ہمارے جھگڑے بھی ہیں، جس میں ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 اور یہ، تو اگر آپ اللہ کی نظر سے دیکھیں تو یہ چیونٹیاں بھی نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں، سبح للہ ما فی السماء، اس آسمانوں اور زمین کا جو مالک ہے اور جس کی تسبیح میں ہر شے لگی ہوئی ہے، اس کا یہ کلام ہے جو تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ خیر، اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے بات کریں گے۔ تو آج تسبیح والی بات ہماری الحمدللہ ایک حد تک پوری ہو گئی ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔